فرق یہ ہے دوسرے لوگوں میں ہمارے میں یہ کہ جس سے ہم پہچان سکتے ہیں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے، اچھے درجے پر پتہ چل سکتا ہے. چل سکتا ہے نہیں چل سکتا ہے. کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. دوسروں کو پھر بھی نہیں چلے گا پتہ، ہمیں چل سکتا ہے الحمدللہ. تو یہ اس سے بھی بڑی خطرناک بےہودہ بات ہوگی، گندی بات ہوگی کہ ہم ایک شعور دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایمان دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اگنورنٹ رہیں اور اپنی حیثیت کو ہم پھر بھی چھوڑ دے رہے ہیں، پہچانی نہ. اور ٹھیک ہے جہنم کو ٹھک کر دی جائے آخرت میں. تصور نہیں کر سکتا کہ ساری دنیا کی تکلیفوں کو آپ جمع کر لیں، اتنی جتنی کر سکتے ہیں، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، اور جو کچھ بھی جتنی آدمی کر سکتا ہے جمع کر لے، لیکن قبر کا ایک لمحہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک لمحہ بھی ان تکلیفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ وقت آنے والا ہے ہمارے پر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیارے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، عاشق سنت ہیں، عاشق رسول ہیں، پکے مشہور تھے صحابیوں میں. کہتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ بڑا چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانوں کو پکڑا. سبحان اللہ. گفتگو فرما رہے، شانے کہتے ہیں دونوں شانوں کو پکڑا. کیا مبارک شانے ہوں گے عبداللہ عمر کے. سبحان اللہ. سوچ کیسے لوگ تھے وہ، کیسے لوگ تھے. یعنی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو آج اس زمانے میں خواب میں زیارت ہو جائے تو سبحان اللہ، اس کی بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم اس کی شفاعت کریں گے کہ یہ شان ہو. تو جو اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی کیا شانیں ہوں گی، صحابہ کرام کی کیا لوگ ہوں گے مجھے بتایا. تو اس تک آپ کی شان ہمارے کو پکڑا، دونوں ہاتھوں سے ہلایا. سبحان اللہ. وارننگ دے رہے ہیں، جھولا دلا رہے ہیں. الحمدللہ. تو کیا کس تک کھڑے ہوں گے. میں سوچتا تھا حدیث میں سبحان اللہ کیا سین ہوگا اس وقت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ ان کا کتنے مبارک ہاتھ سبحان اللہ کندھوں پہ لگ رہے ہوں گے اور آپ ان کندھوں کو ایسے ہلا رہے ہوں گے. ہیرا کے نزدیک جا کہتے ہیں عبداللہ. سبحان اللہ. ہاں عبداللہ اس دنیا میں تو گویا ایسا ہے، تیرا رہنا اس دنیا میں گویا ایسا ہے کہ جیسے ایک مسافر چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. دنیا میں تیرا رہنا ایسا ہے گویا کہ ایک مسافر جیسے چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی قیام نہیں ہے. سفر کرنا ہے ایک دم میری تھنکنگز تبدیل ہو جائیں گی، ساری ہوں گی یا نہیں ہوں گی جی. کتنی پہلے میں 2 مہینے ابھی میں نے سفر کرنا ہے، 2 مہینے پلان کر رہا ہوں. میں جی ہوں پاکستان جانا ہے، میں جی ہوں راول پنڈی جانا ہے، میں نے جی گجرات جانا ہے، میں نے جی فلاں جگہ جانا ہے. ٹھیک ہے نا. پروگرام ہوگا 2 مہینے. اب 2 مہینے کا جو پروگرام ہے ابھی 2 مہینے پہلے جانا ہے، لیکن ذہنی طور پر آج ہی سے آپ مسافر ہو گئے. کیوں؟ دا پریپریشنز سٹارٹ ہوگی آپ کے دماغ میں کہ یار میں نے 2 مہینے پر سفر کرنا ہے، میں نے سفر کرنا ہے. اس کی کیا ہوگا؟ آپ پاسپورٹ بنائیں گے، کپڑے بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تحفے خریدیں گے، سوٹ کیس خریدیں گے. وقتاً فقتاً آپ نے بالکل ایکچولی آپ بالکل ذہنی طور پہ آپ کیا ہو چکے ہیں؟ مسافر. جی تو آپ کا تجربہ ہوگا سب کا جو سفر کرتا ہوگا. ہے مقیم لیکن کیا ہو چکے ہیں آپ؟ مسافر. تو مسافر تو ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں اس نے دیکھا کہ سفر میں نے کرنا ہے، 3 مہینے پڑے ہیں، لیکن وہ 3 مہینے پہلے ہی مسافر ہو جاتا ہے. اس کا جو اندر کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، تھنکنگ بدلنا شروع ہوتی ہے، اس کا رہائش تبدیل ہو جاتی ہے. اور کہیں اگر پرماننٹ وہ جا رہا ہے کہ دوسری جگہ پر، پھر تو وہ اگر دیکھ رہا ہے کہ اس کے دیوار میں سے پانی نکل رہا ہے، چھوڑو جی چھوڑو، کیا صحیح کرنا، میں چل ہی جانا ہے تو پانی نکل رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. کیوں جی؟ سیٹی آپ جس پہ بیٹھے ہیں سیٹی تھوڑی ٹوٹ گئی ہے، آپ سوچیں گے صحیح کرائیں گے؟ نہیں جی 2 مہینے بعد تو میں نے چلا جانا، گزارے کرنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ایسے
کیوں جی؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مسافر. ذہنی طور پر مسافر ہو چکے ہیں. حالانکہ ابھی تو 2 مہینے پڑے ہیں. چھوڑو یار کیا کارپیٹ چینج کرنا, جا تو رہے ہیں یار, ہم نے کیا کرنا اس کا. وہی جگہ جس میں آپ مقیم ہیں, ایک دم اس جگہ سے آپ کو کیا ہو جائے گی؟ نفرت, نو انٹرسٹ, ناٹ ایٹ آل, پرواہ ہی نہیں, فکر ہی نہیں. ورنہ پہلے اگر مقیم ہے آپ, یار کوئی ہے پلمبر, یار بڑی مشکل ہے یار, پانی دیکھو دیوار یہ ہو رہی, یار سیٹی چینج کرو, روز بیٹھتے ہیں. اگر آپ مقیم ہے تو کتنا اس پہ اثر ہوگا. اور جہاں مسافر بنے اس سے نفرت شروع ہوگی. اب کس کا فکر ہو رہا ہے؟ یا پاسپورٹ بنانا ہے, آگے منزل کا فکر ہو رہا ہے. تو کتنا ڈفرینٹ ہے مقیم میں اور مسافر میں. دیکھا آپ نے کتنا فرق آ گیا دونوں کی زندگی میں. حتیٰ کہ یہ کہ اگر جیسے جیسے سفر کا وقت آتا ہے قریب, تو اس کا اور حال خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ فائنل ٹچ اپ شروع ہو جاتے ہیں اس کے. یا اس کے لیے بھی چیز لینے تھی, یا اس کے اپرمنٹ جا رہا ہے, پھر تو اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ کہ جب ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو اور بھی زیادہ اس پہ سواری آ جاتی ہے ایئرپورٹ پہ, تو کہ یار کہیں میرا سامان بک ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا, فلاں نہیں ہوگا. اچھا, جہاز میں بیٹھنے کے بعد بھی اس کو وہ چیز نہیں رہتی, وہی مسافر کی جا پتہ کیا ہوگا آگے. اب آگے کا فکر, یا اتروں گا ایئرپورٹ سے تو کسٹمر میں کیا کروں گا, فلاں کروں گا. جب تک وہ اپنے اس منزل پہ پہنچ کر آرام سے گھر کے اندر بیٹھ نہیں جاتا, وہ مسافر رہتا ہے. تو اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں, تم کیا ہو ہیں؟ کس چیز سے نفرت ہے آپ کو مجھے بتائیں. دنیا کی کسی چیز سے نفرت ہے مجھے بتائیں. جب ہم اپنے آپ کو ہیں مسافر ایک بات, اور ہم اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہی نہیں, تو ہم مسافر کی تیاری کریں گے؟ ہماری کسی کی تیاری نہیں ہے. ٹو بی ویری فرینک, تو مسافر کی زندگی یہ ہے جس طرح مسافر کو فکر ہوتا ہے. اگر ہم مسافر ہوں تو جو اگلی منزل ہم نے جانا ہے, سبحان اللہ, اس کا تو فکر ایسے ہی ہر وقت ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ ایک وقت بھی ہمارا ایسا سانس نہ گزرے جس کا ہمیں خیال نہ رہو کہ یار وہاں یہ نہ ہو جائے, یار وہاں یہاں چکر نہ ہو جائے, وہاں کسٹم نہ پکڑ لے, وہاں پاسپورٹ کا ویزا نہ چیک کر لے, وہاں فلاں نہ کر لے. مجھے بتائیں کیونکہ ہم مسافر سمجھتے ہی نہیں, تو ہماری تیاری ہی نہیں. جب تیاری ہی نہیں تو ہم ان 3 سوالوں کا جواب دے ہی نہیں سکیں گے.